نہ صحابی نہ وہ تابعی، نہ وہ صحابی نہ وہ تابعی، پچھلا محاضرہ سمجھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی کے صدقے میں ہر ایک کو عزت مل رہی ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آنے والے لوگ صحابی کا سٹیٹس کس وقت پاتے ہیں؟ کہ جو سرکار کی مجلس میں آ گیا، ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، مومن بن گیا، اور پھر مات علی الاسلام، اس کی موت اسلام پر ہو۔ اب ہمارے نزدیک تاریخ کیا ہوگی ڈیفینیشن اس کی صحابی کی؟ کہ جو ایمان والا سرکار کی زندگی میں ہو اور نور ایمان سے، اگر آپ یوں کہہ لیں نور ایمان سے سرکار کو دیکھا ہو، ان آنکھوں سے بے شک نہ دیکھا ہو، لیکن نور ایمان سے سرکار کو دیکھ لیا ہو، اور پھر اس کی موت اسلام پر ہو، وہ کون ہے؟ صحابی۔ اب صحابی کی ڈیفینیشن کے بن کے تین حصے، ایک سرکار سے ملاقات، ایک ایمان، اور ایک اسلام پر موت، یہ تین حصے بن گئے صحابی کی تاریخ کے۔ اس تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں سے ایک بھی چیز نکال تو تاریخ پوری نہیں رہتی۔ ہمارے نزدیک تعریف یہ ہے کہ اس کا اسلام پر مرنا۔ اب بعض بندے یہ رافضی قسم کے لوگ جب یہ سوال کریں، اور جی نبی پاک علیہ السلام کے بعد بعض صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے جن سے صدیق اکبر نے لڑائی کی تھی، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیفینیشن ہی تو نے پوری نہیں پڑھی۔ ہم نے کہا وہ مات علیہ السلام صحابی وہ ہوتا ہے جو اسلام پر مرے، مرتد جو ہوئے تھے وہ صحابی تھے ہی۔ رافضیوں کا جواب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم صحابی اس کو کہتے ہیں جو مات علی الاسلام، جو حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لیا ہے وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ، بے شک اس کی ردت ارتداد بیچ میں آیا بھی ہو، لیکن اگر اس نے ارتداد کے بعد دوبارہ سرکار کو دیکھ لیا اور پھر اس کی موت اسلام پر ہوئی تب وہ صحابی ہوگا۔ اسلام پر موت صحابی کی ڈیفینیشن کا ایک حصہ ہے۔ جب تک اس کی موت واقعہ نہیں ہوتی اس پر صحابیت کی جو سٹیمپ نہیں لگتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کلہم عدول، جن کو ہم صحابی کہیں گے نا ان کو ہم عدول کہیں گے۔ اس لیے ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب اتنی بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کون ہیں؟ سرکار کی مجلس کرنے والے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات علامہ کرمانی نے لکھی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، لیکن جس وقت آیا اس وقت کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔ آپ سرکار کے انتقال کے بعد اور دفن کیے جانے سے پہلے سرکار کو دیکھ لیا، صحابی بنا کہ نہیں بنا؟ علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ جس نے سرکار کے دفن ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ لیا وہ بھی صحابی۔ پھر علماء یہ بحث کرتے ہیں، یہ بات علماء کا مذہب ہے، لیکن ہے یہ مذہب کہ ایک چھوٹا بچہ جس کا باپ خود صحابی ہے، ایمان والا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس بچے کو لے کر آیا، بچے کو نہیں پتا، لیکن کہیں دیکھتے 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 اس کی نگاہ کہیں رخ مصطفیٰ سے بھی ٹکرا گئی ہے تو کام اس بچے کو بھی صحابی ہے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صحابی یہ نہیں کہ بعض نے کہا، اکثر نے ان کو صحابی کہا۔ اور یہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا سو 3 ماہ تھا، 3 ماہ۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یعنی سرکار کی مجلس میں کوئی بندہ حاضر ہو جائے۔ اب ایک بات ہے، ہمارے امت کے جمہور امت کا یہ مسلک ہے کہ نہیں کہ تمام امت سے صحابہ کرام افضل ہیں؟ جمہور امت کا یہ مسلک ہے۔ یہ آخری بات کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، نماز مغرب کی ادا کرنی ہے، یہ بات کر کے ختم کروں گا اور امید کروں گا کہ جس طرح نوجوان بزرگ یہاں پر بیٹھے سن رہے، اسی طرح میری بہنیں اوپر بیٹھی ہوئی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہی ہوں گی، اور ان باتوں کو سمجھو، سیکھو۔ جس وقت بدعقیدہ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں اس وقت پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کون سی بات بتائی تھی۔ ابھی سمجھو، سیکھو۔ آپ کو پتا ہے ابھی
پچھلے جمعے والے دن اپنے ہمارے جو دارالعلوم کے چیئرمین چودھری نذیر صاحب ان کے گھر دعا کے لیے گیا، تو وہاں سے نکلے تو یہ درویش ہمارے نوجوان ساتھی کسی اسی طرح کے ایک آتے جاتے بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، میلاد کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایک ساتھی جب میں باہر نکلا تو مجھے وہ کان میں کہنے لگے حضرت اس کی جو بندے کو اتر بناؤ. چلو جی یہ تو کام تھوڑا بڑا پرانا ہے انشاءاللہ کر رہے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا کہ میلاد ہم اس لیے نہیں مناتے کہ یہ کرسچنس کی کاپی ہے، جس طرح وہ کرسمس کرتے ہیں تم نے میلاد نکال لیا ہے. اب میں یہ آپ کو ایک حوالہ دینے لگا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں میری باتیں ہوں تو آپ کس طرح ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے اس شخص کو آگے سے کہا اچھا مجھے اس بات کا جواب دو کہ تمہارا جو آج کل ماشاءاللہ ہمارا خانہ کعبہ شریف ہے، حج کا موقع ہے، ٹی ویوں پر دکھایا جاتا ہے، ہندو بھی دیکھتے ہیں، مسلمان بھی دیکھتے ہیں، سکھ بھی دیکھتے ہیں، عیسائی بھی دیکھتے ہیں. ایک ہندو ٹی وی لگا کے بیٹھا ہو اور وہ دیکھے خانہ کعبہ شریف ایک بلڈنگ ہے، یہ سارے لوگ اس کے گردا گرد ساتھ جھکا رہے ہیں، اس وقت فون کرے کسی مسلمان کو، اس کا دوست کو کہے اب وہ ہمارے پیچھے لگا رہے سے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، پتھروں کو کیوں پوچھتے ہو، پتھر تو سب کیا کر رہے ہو پہ. ہمارا مذہب وہ کہے کئی ہزار سال سے ہم ہندو ہیں اور ہمارا مذہب ہندوازم کئی ہزار سال سے چل رہا ہے، ہم لوگ پتھروں کے آگے ساتھ جھکا رہے تھے، تم ہمیں آ کے کہتے ہو مشرک ہو گئے ہو، تم نے بھی تو پتھروں کے آگے ساتھ جھکایا ہوا ہے نا، تم بھی تو وہی پتھروں کے آگے سر رکھ رہے ہو، تم ہماری کاپی کر رہے ہو. تو میں نے اس صوفی صاحب سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ اب ہندو کے اس طعنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے سامنے جا کر یا یہاں بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ صرف کاپی کی وجہ سے؟ ہم جواب یہ دیں گے تم ان پتھروں کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو جن کو رب پسند نہیں کرتا، ہم ان پتھروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جن کو رب پسند کرتا ہے. اور تمہاری نیت پتھروں کو پوجنے کی ہوتی ہے اور ہماری نیت خدا کو پوجنے کی ہوتی ہے. ہمارا منہ جس طرف رب نے پھیر دیا ہے مصطفیٰ کی نگاہ سے جدھر قبلہ بن گیا ہے ہم نے ادھر منہ کر لیا ہے. ہمیں کسی پتھر سے اگر پتھر خانہ کعبہ شریف کے سارے اٹھا کے کہیں کوئی لے بھی جائے نا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی موقع آئے، جیسا کہ سرکار کی حدیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں خانہ کعبہ شریف کو تباہ کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، یہ سرکار کی تعلیمات میں موجود ہے. اگر اس وقت مسلمان مومن موجود ہوں اور شہید کرنے والے معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی ہمیں ایسا وقت رب نہ دکھائے کہ خانہ کعبہ شریف کے پتھر وہاں سے اٹھا بھی لیے جائیں، تو کیا پھر ہم ان پتھروں کی جدھر پتھر جا کے رکھے جائیں گے ادھر منہ کریں گے یا اس طرف منہ کریں گے جس طرف خانہ کعبہ تھا؟ میں نے کہا لیکن بات فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا. نیت کے فرق نے ساری بات ہی بدلا دی. میں کہا ہم کرسچنز کی کاپی نہیں کرتے، ہم تو رب کی یاد کی خوشیاں مناتے ہیں، ہماری انٹینشن اور ہے ان کی انٹینشن اور ہے. فرق واضح ہوا کہ نہ ہوا؟ اس طرح آپ یہ باتیں سمجھیں تاکہ جس وقت آپ کو بات کرنی پڑے آپ ایک ہی جواب دیں. تو اس کے بعد یہ ساتھیاں موجود ہیں، پوچھیں ان سے میری اس بات کا وہ جواب دے سکا؟ کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتاب کے کیڑے کی طرح مسائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن بیامنی تعالیٰ جیسا درویش نے ایک جواب دیا تو اگلا نیا ٹاپک تھا. میں کہا پہلے اس کی پورا کری کے پھر کہہ جا سکتے. اب عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جمہور امت سب سے افضل مانتی ہے. 2 منٹ میں بات ختم کرتی. ساری امت افضل مانتی ہے نا، بلکہ یار میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا ٹائم پھر دیر ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر آپ لوگ اگلا جمعہ میرے ساتھ پڑھیں. جمعے میں انشاءاللہ عزیز جمعے میں نے اپنے جمعے کے جتنے تشریف لانے والے نمازیوں سے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز اگلا جمعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تو امید کروں گا کہ آپ لوگ جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھیں گے. وہاں پر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جو باقی میری باتیں رہ گئی ہیں صحابیت کی تاریخ کے بارے سے یا باقی ضمن انشاءاللہ ساری باتیں عرض کروں گا. اور اگلے منڈے کے لیے اعلان سماعت فرما لیجیے.